السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امن میں رکھے، سکون میں رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا الحمدللہ آج ہم 16th سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں، اور سورۃ اللہب کی ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈی شروع کر دی تھی۔ کل ہم نے سورۃ اللہب کے 2 چیپٹرز کو مکمل کیا تھا، جس میں آپ کے سامنے میں نے 4 ریزن رکھے تھے کہ ابو لہب کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرض سورت کی شکل میں کیوں کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا تھا کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور یہ الفاظ اللہ کی طرف سے کب ابو لہب کے لیے نازل ہوئے۔ تو ہم نے پچھلی کل کی بات کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آج آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ملٹیپل ٹائمز، کئی مواقعوں کے اوپر ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کر چکا تھا، اللہ کے دین کو قرض کر چکا تھا اور بد دعا دے چکا تھا کئی مرتبہ، کئی موقعوں پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر جب اللہ کے کا ایک اپنا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کو نازل کیا، جب کہ اس کی طرف سے کانسٹنٹ رسول اللہ کو اذیت کا معاملہ جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم نے یہ بات اس کی انٹروڈکشن میں دیکھی تھی کہ کیونکہ ایک بہت ہی ایلیٹ کلاس سے، ویلدی فیملی سے، ایک سپر فائن لینیج سے تھا، تو جنرلی آپ دیکھیں گے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ اپر کلاس لوگ بھی بولتے ہیں، دا ایلیٹ آف دا سوسائٹی آپ جن کو کہتے ہیں، جنرلی ان لوگوں کے اندر جہاں اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا درست استعمال کر کے یہ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین انسان بنائے، لیکن شیطان کے ہاتھوں میں ٹریپ ہو جانے والے لوگ اپنی نعمتوں کو اپنے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ ہر سوسائٹی کے اس اسٹریٹا پر غور کریں گی کہ جو اس کیلیبر کے لوگ ہوتے ہیں یا جو اس کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا وہ جب بولتے ہیں تو بات کرنے والے بھی ان کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو بہت ہی عمدہ بولتے ہیں۔ یعنی جنرلی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے بولنے والے اوریٹر ہوتے ہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے بھی، جمیل کے لیے بھی یہ مشہور تھا کہ یہ دونوں ہسبینڈ وائف جو کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ سے لینیج سے کنیکٹڈ تھے، یہ دونوں زبان میں بڑے تیز تھے، یعنی کہ بہت جب بولا کرتے تھے تو ظاہری بات ہے لوگ بڑے غور سے بات سنا کرتے تھے۔ مور اوور جب ام جمیل جو تھی یہ شاعرہ بھی تھی، تو شاعری کہا کرتی تھی۔ جوہلا پوئٹری کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بلاغت بہت زیادہ ہے، ایلوکوینس بہت زیادہ ہے، تو بہت ہی پروفاؤنڈ بات کیا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروفٹ ہوڈ کو مکہ کے سامنے اس طرح سے پریزنٹ کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ پوئٹری بھی کی، سارکاسٹک پوئٹری بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانسٹنٹلی کی، اور آپ کو اپنے الفاظ سے بھی نقصان پہنچایا، عمل سے بھی نقصان پہنچایا، آپ کو ہرٹ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور زیادہ تر جو تفاسیر مینشن کرتے ہیں کہ شعب ابی طالب کے بعد 7th اور 8th ایئر کے قریب جو تھا یہ سورۃ اللہب نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کی پہلی انسلٹ کے اوپر یہ الفاظ نازل نہیں کیے، بلکہ جب ریپیٹیشن کے ساتھ اس نے رسول اللہ کی اور اسلام کی انسلٹ کو جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ کا غضب سامنے آیا، اور پھر اس طرح سے اس سورت کو نازل کیا گیا۔
جب یہ صورت نازل ہو گئی، اس سے پہلے کہ میں آیت شروع کروں، ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری ریلیٹیبل پوائنٹ، جب یہ صورت نازل ہو گئی جس میں کھلے عام اس کے نام کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ جو تھا وہ سزاؤں کو مینشن کر دیا گیا، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بھی اس کے اندر خدا خوفی نہیں آئی، اس کے بعد بھی اس کے اندر ڈر نہیں ڈیویلپ ہوا، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ہی اس نے اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ نریشنز میں آتا ہے کہ یہ اس صورت کے نزول کے بعد پبلک گیدرنگز میں جاتا تھا اور اپنے ہاتھوں کو اونچا اٹھا کر لہرایا کرتا تھا، ویو کرتا تھا ہوا میں، اور کیونکہ آیت آئی تھی نا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو پبلک میں جا کر اپنے ہاتھوں کو اونچا بہت ویو کرتا تھا، لہراتا تھا اور طنز کیا کرتا تھا، تبا لکما ما ارا شیء فیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ان کے اوپر دوبارہ قرض کیا کرتا تھا، ما ارا شیء فیکم، میں تو اپنے ہاتھوں میں کوئی پرابلم نہیں دیکھتا اور تم کہتے ہو کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو کانسٹنٹلی یہ ٹریش ٹاک آپ کو ابو لہب کی زندگی سے ملتی ہے کہ اتنا بڑا یہ نافرمان تھا کہ ایک اللہ کے کلام میں آیت نازل بھی ہو گئی، جانتے تھے عربز کہ یہ کلام خود محمد کا ڈیزائن کیا ہوا نہیں ہے، وہ تو آؤٹ آف ایروگنس ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، تو اتنی بڑی اس نے اللہ کے غضب کی تصویر اس صورت کی شکل میں دیکھی، بٹ ہی جسٹ ٹک اٹ ایز اے جوک، اور یہ اپنے ٹریش ٹاک میں انوالو رہا، اپنے ایروگنس میں انوالو رہا، اور اسی طرح سے اس نے اللہ کی ورسٹ وارننگ سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بھی اللہ نے اس کو کچھ سال دیے تھے مہلت کے، یہ چاہتا تو اپنی اصلاح کر لیتا۔ So this was the background of شان نزول of the personality of ابو لہب اور جمیل۔ اب اللہ کا نام لے کر ہم آج انشاءاللہ سورۃ اللہب کی پہلی آیت کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ اللہب مکی صورت ہے، and now you have the context in your mind الحمدللہ کہ ہم کس شخص کے بارے میں پڑھنے کے لیے آگے اس کلام میں بڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب، اور وہ تباہ ہو گیا۔ جب آپ اس آیت کو کھول کر سمجھنا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک اللہ کی طرف سے آیت جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ایک دشمنان اسلام کے لیے جو ہے وہ نازل کی گئی ہے۔ تبت یہاں پر ایک فعل ہے اور فیمنن ورب کے طور پر آیا ہے، یعنی یہ مؤنث فعل ہے۔ تو آپ میں سے جب بھی انشاءاللہ خواتین جب مختلف تفاسیر پڑھیں گی اور آپ دیکھیں گی کہ تبت از اے مؤنث فعل، تو آپ کے ذہن میں سوال آئے، اس لیے آئی ایم اسٹارٹنگ مائی ایکسپلینیشن نمبر 1 آف دس آیا ود دا فیکٹ کہ تبت جو ہے یہ مؤنث فعل ہے۔ کیوں مؤنث فعل لایا گیا ہے؟ تبت ٹوٹ گئے، کیا ٹوٹ گئے؟ یدا، دونوں ہاتھ۔ تو رول یہ ہے عربی زبان کا کہ جو بھی انسان کے اعضاء، جو بھی انسان کے جو ہیں وہ جس کو آپ آرگنز کہہ سکتے ہیں، جو پیئر میں ہوتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم موسٹ پیئرز فیمنن کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں انگلش میں اور عربی میں بڑا فرق ہے، انگلش میں اٹ استعمال ہوتا ہے، سو اگر کسی بھی ایسی چیز کو آپ نے دیکھنا ہے جس کے لیے آپ جو ہے وہ لیونگ اور نان لیونگ کا کانسیپٹ نہیں لگانا چاہ رہی، وہاں آپ اٹ کا جو ہے وہ ورڈ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ سو دیر ول بی آل دا ناؤنز ول بی ڈیوائڈیڈ انٹو آئدر انٹو میل ناؤنز اور دا فیمیل ناؤنز، آئدر ول بی فیمنن اور آئدر ول بی میسکولن، یعنی ہی اور شی کا کانسیپٹ صرف آپ کو ملتا ہے عربی میں۔ ہر چیز کو چاہے آپ بسکٹ کی بات کریں، چاہے آپ باٹل کی بات کریں، چاہے آپ بکٹ کی بات کریں، چاہے آپ چیئر کی بات کریں، چاہے ٹیبل کی بات کریں، everything in Arabic language is divided between he and she, between the masculine and the feminine. بالکل جسٹ لائک دا اسپینش، اگر آپ میں سے کسی کو اسپینش آتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسپینش لینگویج کے اندر بھی اٹ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے، بیکاز اگر آپ اسپینش کی ہسٹری کنسیڈر کریں تو اسپینش عربک لینگویج سے بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اس لیے جو ہے وہ اسپینش لینگویج کے اندر آپ کو اٹ کا کانسیپٹ نہیں ملتا۔ تو عربی میں جو پیئر باڈی پارٹس ہیں، صحیح، پیئر باڈی پارٹس وہ زیادہ تر فیمنن ناؤن کے طور پر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور جو سنگل باڈی پارٹس ہیں جیسے آپ کی ناک ہے، جیسے آپ کا جو ہے وہ زبان ہے، لسان ہے،
یہ سب جو ہیں ان کو آپ میسکولن ناؤن کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں. سو دس از دا ون ایکسپلینیشن کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے تبت کو ایز اے فیمنن ورب استعمال کیا ہے, بیکاز دونوں ہاتھ آیا ہے, ہاتھ پیئر میں ہوتے ہیں, اور اس پیئر کے لیے انسان کے جو آرگنز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ عربی زبان میں فیمنن ناؤن استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو بھی چیز آئے گی, چاہے ورب آئے گا چاہے ایڈجیکٹو آئے گا, وہ آپ کو جو ہے وہ فیمنن ملے گا. سو دس از دا ایکسپلینیشن نمبر 1. Moving forward with explanation number 2, تبت از فعل ماضی جس کو آپ کہتے ہیں past tense. اب the point is کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو اس سورت کے نازل ہونے کے کئی سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. یہ سورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب جا کر پبلک گیدرنگز میں اپنے ہاتھوں کو ویو کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا تبت لکما, تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, بیکاز میرے تو دونوں ہاتھ سلامت ہیں, میں تو اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں دیکھتا ہوں. تو یہاں پر تبت فعل ماضی پھر کیوں آیا؟ سو ود ایکسپلینیشن نمبر 2, یس تبت اس فعل ماضی پاسٹ ٹینس کے لیے آتا ہے. ان عربک لینگویج اگر آپ صرف بالکل سمپل عربک گرامر پڑھتے ہیں, یس فعل ماضی ول کم جسٹ فار دا پاسٹ ٹینس, لیکن جب آپ بلاغہ میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں ڈیپر ان عربک لینگویج, دین یو ول کم ٹو نو کہ عربی زبان میں فعل ماضی کئی ریزنز کی وجہ سے لایا جاتا ہے. نمبر 1 ریزن آن ٹاپ آف دا لسٹ یو کین کیپ کہ فعل ماضی آتا ہے جب آپ پاسٹ ٹینس کی کسی گزرے ہوئے وقت کی بات کرتے ہیں. دس از یوز نمبر 1. یوز نمبر 2, آپ کو جو علم البلاغہ میں فعل ماضی کا ملتا ہے اور آپ کو یہ والے مفاہیم جان کر قرآن کی آیات کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں فعل ماضی کو جب بہت کسی بات کی مستقبل کی شیورٹی بتانی ہو تب بھی لایا جاتا ہے. یعنی مستقبل کی کسی ایسی بات کو بتانا ہو وچ از اے ڈن ڈیل, وچ از لائک کہ ہو چکی ہے, جیسے کہ ماضی میں ایک چیز ہو چکی جس کو بدلا نہیں جا سکتا, تب بھی عربی زبان میں فعل ماضی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے جنرلی ہم فعل مضارع ہم استعمال کرتے ہیں فیوچر ٹینس جب ہم نے مستقبل کی بات کرنی ہوتی ہے, بٹ عربی زبان کی آپ خوبصورتی سمجھیں. اگر فعل مضارع ہوگا سو دیر ول بی اے چانس آف انسرٹنٹی کہ ہو یا نہ ہو, لیکن عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ جب کسی بات کو ڈن ڈیل کے طور پر لیا جاتا ہے یا اٹ از گارنٹیڈ, اٹ از کنفرمڈ, تو وہاں عربی زبان میں فیوچر میں انسرٹنٹی کو ختم کرنے کے لیے مستقبل کے ورب کی جگہ آپ کو پاسٹ ٹینس کا ورب فعل ماضی ملتا ہے. دیٹس دا بیوٹی آف دا آیات آف روز محشر, دیٹس بیوٹی آف دا آیات آف جہنم. جب اللہ تعالیٰ دنیا ختم کر کے اور جنت اور دوزخ کا معاملہ کریں گے, آپ دیکھیں گے ان آیات میں آپ کو بہت مرتبہ فعل ماضی ملتا ہے پاسٹ ٹینس. دین وائی دا پاسٹ ٹینس؟ اگر یہ ابھی ہوا نہیں ہے. ناؤ یو آر گوئنگ ٹو نو کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے روز محشر کے لیے پاسٹ ٹینس استعمال کیا ہے. بیکاز عربی میں پاسٹ ٹینس تب بھی آتا ہے جب مستقبل کی کسی ایسی بات کو مینشن کرنا ہو جو کہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہو چکی, اتنی گارنٹیڈ ہے, اتنی کنفرمڈ ہے. دس از دا سیکنڈ یوز آف فعل ماضی. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو دا تھرڈ یوز آف فعل ماضی ان عربک لینگویج. تھرڈ یوز فعل ماضی میں جو آتا ہے وہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں اس کو. عربی زبان میں جب کسی کو دعا دی جاتی ہے, دعا دینے کے لیے عربی زبان میں فعل ماضی استعمال کیا جاتا ہے, اور اسی لیے آپ اس کا اکثر اردو کے ٹرانسلیشنز میں سورت لہب کی پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں, تبت یدا, ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ. اٹس کائنڈ آف اے دعا اور اے بد دعا, دعا کے ایسنس میں اس کو بولا گیا ہے, ٹوٹ جائیں. So the third use of past tense فعل ماضی in علم البلاغہ Arabic language وہ یہ ہے کہ اس کو دعا یا بد دعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کسی کو دعا دینی ہو تو بھی فعل ماضی آتا ہے, کسی کو قرض کرنا ہو, بد دعا دینی ہو تب بھی فعل ماضی آتا ہے. A very common or practical use of such kind of a دعا, جب آپ کسی کو عربی زبان میں تھینک یو بولتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے, کوئی آپ کو خوش کرتا ہے, کوئی آپ کو کوئی چیز لا کر دیتا ہے, تو آپ عربی میں تھینک یو کی جگہ کہتے ہیں جزاک اللہ یا جزاک اللہ. جزاک اللہ کہیں یا جزاک اللہ کہیں, دونوں کا مطلب ہوتا ہے تھینک یو. بٹ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, جب ہم تھینک یو کہتے ہیں کسی کو تو ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن,
بالکل جزا تو ریوارڈ ہے نا, اور ریوارڈ تو خیر اور شر دونوں سینسز میں ہو سکتا ہے. سو اسی پوائنٹ کے ساتھ یاد رکھیں کہ جب کسی کو عربی میں تھینک یو بولیں, ناٹ جسٹ جزاک اللہ, جسٹ سے کمپلیٹلی جزاک اللہ خیرن, کہ اللہ آپ کو بہترین اس کا ریوارڈ دے. اچھا, یہ جو ہم کہتے ہیں جزاک اللہ, اصل میں یہ جزا عربی میں فعل ماضی ہے, کیونکہ اگر ہم مستقبل میں کہیں تو ہم کہیں گے یجزیک اللہ خیرن, مگر ہم یجزیک اللہ خیرن نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن, اس لیے کہ جزا فعل ماضی ہے, جیسے ایک کام ہو چکا. تو دس از اے پریکٹیکل ایگزامپل جو ہم استعمال کرتے ہیں عربی زبان کی, جب کسی کو دعا دینی ہوتی ہے تو بھی فعل ماضی لایا جاتا ہے. تو آج میں نے آپ کو 3 یوز بتائے ہیں پاسٹ ٹینس کے ان عربک لینگویج. آگے انشاءاللہ اور بھی ہم پڑھیں گے جب آگے آیات آئیں گی. نمبر 1 یوز آف فعل ماضی ان عربک لینگویج از جسٹ لائک دا پاسٹ ٹینس آف انگلش اینڈ اردو. نمبر 2 یوز آف فعل ماضی جب آپ مستقبل کی کسی ایسی بات کو مینشن کرنا چاہ رہے ہوں جو کہ کنفرمڈ ہے اور گارنٹیڈ ہے. نمبر 3 یوز آف فعل ماضی پاسٹ ٹینس جب آپ کسی کو دعا دینا چاہ رہے ہیں یا خدا نخواستہ کسی کو قرض کرنا چاہ رہے ہیں, بد دعا دینا چاہ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں, اب آپ ان 2 ایکسپلینیشنز کے ساتھ سورت مسد کی اس آیت کو تبت یدا کے 2 الفاظ کو بھی جب آپ پڑھتی ہیں تو اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں گارنٹی ہے کہ ابو لہب کا نقصان ہونے والا ہے, اس کے ہاتھ ٹوٹنے والے ہیں. ایک تو ماضی نے کہہ دیا آلریڈی امپیکٹ گارنٹی کا, پلس کہنے والا کون ہے؟ دا گارنٹی آن گارنٹی آن گارنٹی آن گارنٹی کہنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں. اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. سو ایک تو بد دعا ہے ماضی کے اس کے اندر, دوسرا گارنٹی لی گئی ہے فعل ماضی میں اللہ کے تھرو کہ یہ اللہ کے کلام میں آیت آئی ہے. ناؤ just to understand the third explanation of the ayah with the word tabbat. تبت کیا ہے؟ تبت کا لفظ بنا ہے تا روٹ ورڈ, جو جس سے وہ لفظ جو ہے وہ بلٹ کرتا ہے. تبت کا روٹ ورڈ ہے تا 2 نقطوں والی ورڈ شیپ با با, تا با با. عربی زبان میں اس کا جو اسم بنتا ہے وہ بنتا ہے تباب, تا با الف با, تباب. تباب کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کا گریجولی ٹوٹنا, ان سمپل کسی چیز کا گریجولی ٹوٹنا یعنی ٹو کولیپس. عربی زبان میں ایک اور لفظ آتا ہے ان تقطع, قاف طا عین, ان تقطع. ان تقطع بھی آتا ہے فار بریکنگ اپارٹ کے لیے. اسی سے لفظ آپ پڑھتے ہیں سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات, سیم ورڈ مقطعات بھی اسی ان تقطع سے بنا ہے, ٹو بریک اپارٹ, فاصلے کو چیز کو کر دینا, چیز کا ایسے ٹوٹنا کہ ہر چیز الگ الگ نظر آئے. دس از ان قطع. لیکن واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ان قطع اینڈ تباب؟ آخر 2 روٹ ورڈز ہیں تو ڈیفینیٹلی کانوٹیشن دونوں کی الگ الگ ہوگی. تا با با سے جو لفظ بنتا ہے تباب اسم, جس سے یہاں پر فعل آیا ہے تبت, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا کر کے پروگریسولی ٹوٹنا, کسی چیز کا پروگریسولی ورس ہونا, کسی چیز کا پروگریسولی تباہ ہونا. یہ اس کے مفہوم آتے ہیں. ٹو سفر لاس ان اسٹیجز, ٹو ڈیمینش دا کوالٹیز ان اسٹیجز, ٹو ڈیمینش یور 5 سینسز ان اسٹیجز. انسان کا گریجولی ہلاک ہونا عربی زبان میں تباب کہلاتا ہے, جس سے یہاں پر تبت آیا ہے. ابو لہب کو اللہ نے اس لفظ سے قرض کیا جس میں اس کی موت کی پریڈکشن بھی کر دی گئی اور بتا بھی دیا گیا, پروفیسی بھی آ گئی کہ اصل میں یہ انسان کیسے مرے گا. یہ گریجولی موت کی طرف جائے گا, یہ گریجولی ہلاکت کو فیس کرے گا, یہ گریجولی سلو ڈیتھ مرے گا, پینفل ڈیتھ مرے گا. دیکھیں ایک ہوتی ہے امیڈیٹ ڈیتھ, جس کو آپ عربی میں لفظ دیکھتی ہیں ہلاکت, ہلاکا, وہ امیڈیٹ ڈیتھ کے لیے آتا ہے. اور جو ہوتی ہے جیسے کار ایکسیڈنٹ میں کسی کا انتقال ہو جائے, دیٹ ول بی ہلاکا, ہلاکت.
لیکن کسی ایسی بیماری سے جس کے سٹیجز ہیں اس میں انسان کا انتقال ہو تو اس کے اندر جیسے کہ یہاں تبت کو کہا گیا اٹ ول ناٹ اپلائی آن ایوری ہیومن، اٹ ول اپلائی اونلی آن دا پیپل جو کہ کرسڈ ہوں گے، تو وہاں اس انسان کی بیماری کے لیے تبت کا لفظ آیا ہے. بلٹ سے مرے گا کوئی تو ہلاکا، اور اس طرح سے گریجولی کوئی مرے گا تو اس کا گریجولی پینفل ڈیتھ کی طرف جانا، پلس وہ اللہ کا نافرمان ہوگا. تو اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے وی کین سے کہ وہ تباب کا امپیکٹ آ رہا ہے. تو یہ لفظ کا ایک آپ یوں سمجھ لیں لنگوسٹک مفہوم ہے. دا بیوٹی آف دس ورڈ جس کو آپ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مقام پر تبت ابو لہب کے لیے فعل استعمال کیا. اس کا ناؤن فارم اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے سورت غافر میں آلریڈی استعمال کیا ہے. ابھی آپ کو بتایا نا کہ تباب کا مطلب ہوتا ہے گریجولی اپنا ہی نقصان کرتے رہنا، گریجولی پینفلی موت کی طرف بڑھنا، گریجولی انسان کا جو ہے وہ اپنی تباہی کی طرف بڑھنا، جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیڈی ڈسٹرکشن، سلولی ڈسٹرکشن یا سلو ڈسٹرکشن. یہ ہے تباب. سورت غافر کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے اس تاباب کا ناؤن تباب فرعون کے لیے استعمال کیا ہے. فرعون کے لیے آیا وما کید فرعون، اور فرعون کی جو پلاٹس تھے، جو اس کی چالیں تھیں، وہ نہیں تھیں الا فی تبابن، مگر یہ کہ اسٹیڈی ڈسٹرکشن. Now you can relate the mafhum of two different personalities and you can relate the word used for both of them. ایک کے لیے اسم آیا ہے اور ایک کے لیے فعل آیا ہے. فرعون کی پلاننگ کچھ نہیں تھی مگر یہ کہ وہ سلولی ڈسٹروائے ہو رہا تھا، اسٹیڈی ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا تھا. یعنی کیا مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا؟ جس انسان کو قرآن کی ایک ایک لفظ کی گہرائی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ان ڈیپتھ اسٹڈی، جس کو آپ کہتی ہیں علم البلاغہ میں آگے جانا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ان ڈیپتھ اسٹڈی 1 سال 2 سال 5 سال 6 سال 10 سال کا کام نہیں ہے. اٹس اے لائف لانگ پروسیس، لائف لانگ پروسیس. اس کو پڑھتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں، تب جا کر انسان کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ میں سے اکثر خواتین مجھ سے کتابیں پوچھ رہی ہیں. دیکھیے کوئی ایک کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ سب مل جائے آپ کو ایک ہی کتاب میں لکھا ہوا، جو میں آپ کے سامنے اس وقت حلوہ بنا کر پریزنٹ کر رہی ہوں. Whatever I am giving you right now through these in-depth studies, these are the summarized form of around 25 to 30 books. اور اس 25-30 بکس میں بھی میں صرف میجر بکس آپ کو بتا رہی ہوں. ظاہری بات ہے اس سے پہلے جو کتابیں میں پڑھتی رہی ہوں اور پڑھتی ہوں وہ الگ، اس کے اندر کہیں نہ کہیں بتانے میں ایسنس آٹومیٹیکلی اسی وقت آ جاتا ہے. سو یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. بہت صبر کے ساتھ جس نے آگے بڑھنا ہے وہ اس میں بڑھے، لیکن اگین جس نے ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کی ہوگی لیکن فرائض کو تھاما ہوگا، اللہ سے محبت کی ہوگی، رسول اللہ سے محبت کی ہوگی، جنت میں وہ بھی جا سکتا ہے. صحیح ہے. سو دس از ناٹ دا بال گیم فار ایوری ون. ہاں اپنا شاکلہ، اپنا پوٹینشیل، اپنا اسکل سیٹ ضرور ڈھونڈیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کام کے لیے آگے بڑھانا ہے. باقی انسان علم حاصل کرتا ہے ایک پریکٹسنگ مسلمان بننے کے لیے. انسان علم اس لیے نہیں حاصل کرتا ہے کہ اس نے استاد بننا ہے. یہ تو حالات ہوتے ہیں، آپ کے استاد ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اللہ کا سلیکشن ہوتا ہے. اللہ خود پھر اپنے بندوں کو چنتا ہے اس کام کے لیے. ٹھیک ہے. تو پلیز اپنے ذہن کو کھلا رکھیں. بٹ الحمدللہ جو علم آپ کے کانوں پر آتا جائے آپ اس کو سمجھ کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن پر اپلائی ضرور کر سکتی ہیں، تاکہ آپ کی زندگی میں خوبصورتی اور اللہ کی محبت بڑھتی جائے.